شہریار صاحب ہاتھ میں رہیں، یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہاتھ میں رہیں۔ میری ذات یا اپنے دادا جی کے متعلق میں مزید کچھ نہیں سنوں گا۔ انگلی اٹھا کر وارن کرتا ہوا وہ لمبے لمبے ڈنگ بھرتا ہوا وہاں سے چلا گیا اور وہ سن کھڑی رہ گئی۔ 1 سال بعد مناہر ریڈی ہونا، کس لیے؟ پچھلے سال جو طے ہوا تھا، نشین اس بار پارٹی آرگنائزر تھی۔ کیا طے ہوا تھا؟ مناہر بھولی بیٹھی تھی۔ تمہیں یاد نہیں ہے کہ پچھلے سال کرونا اور تمہاری طبیعت کی خرابی کی وجہ سے فرینڈ پارٹی کینسل ہو گئی تھی؟ اوہ ہاں، تو پھر مناہر اس بات کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ تو پھر یہ میڈم پارٹی کا دن طے ہونا باقی ہے۔ مینیو وہی ہے، بس آپ پارٹی میں ران لانے کی تیاری کریں۔ واٹ؟ مناہر اچھلی تھی۔ یار یہ پچھلے سال کا مینیو تھا۔ سوری مناہر، کوئی ایکسکیوز نہیں چلے گا، اور میڈم جی ران کو خود ہی پکا کر لائیے گا بجائے ریسٹورینٹ بھیجنے کے۔ سنو میری بات تو سنو یار۔ مناہر اس سے پہلے کہ کچھ کہتی نشین فون بند کر چکی تھی۔ اوہ نو، وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اب میں کیا کروں؟ سوچتی وہ ٹیرس تک آئی تھی۔ سامان سے لدے پھدے 2 ٹرک ان کے اور برابر والے بنگلے کے سامنے آ کر رکے تھے۔ یک دم اس کے تصور میں دادا جی اور شہریار کسی روشنی کی طرح جگمگائے تھے۔ معلوم کرنا چاہیے کہ برابر والے بنگلے میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ سوچ کر سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی وہ جلدی جلدی نیچے آئی تھی۔ ماما کچن میں کھانا پکانے میں مصروف تھی۔ دادو اور انم مووی دیکھ رہے تھے اور ریان غائب تھا۔ یہ ریان کہاں ہے؟ سوچتی ہوئی اس نے بیرونی دروازے کا رخ کیا تھا۔ مناہر اس سے پہلے کہ وہ چوکھٹ پار کرتی، پیچھے سے دادو کے آنے والی آواز نے اس کے قدم روک لیے تھے۔ جی دادو، کبھی اپنی ماں کا بھی ہاتھ بٹا دیا کرو۔ خیر ہے، تمہاری منگنی ہو چکی ہے، کل کو سسرال میں کیا کرو گی؟ دادو خفا ہو رہی تھی۔ دادو، آپ کو تو معلوم ہے نا کہ اویس یہ سب نہیں کھاتے۔ میں ڈبہ پیک منگوایا گی، ریسپی پڑھوں گی اور کھانا پکا لوں گی۔ باہر جانے کا ارادہ ترک کر کے وہ بھی دادو کے پہلو میں آ بیٹھی تھی۔ لاؤ کچھ پاپ کارن مجھے بھی دے دو۔ اس نے انم سے پاپ کارن کا باؤل چپٹا تھا۔ آپ بھی بڑی ہو جائیں، آپ کی شادی ہونے والی ہے۔ انم اچانک حملے پر جھنجھلائی تھی۔ بریکنگ نیوز! شہریار بھائی اور دادا جی واپس آ گئے ہیں۔ ریان باہر سے دوڑتا ہوا آیا اور صوفے پر دم سے گر گیا۔ وہ تو پہلے بھی رہ کر گئے ہیں، لیکن اس بار اتنا سامان آیا ہے کیوں؟ مناہر نے سرسری سا پوچھا تھا۔ چوکیدار کہہ رہا تھا کہ دلہن آئے گی اس لیے۔ ریان خوش تھا۔ مناہر کا ہاتھ ذرا سا گڑبڑایا اور پاپ کارن کا باؤل اس کے قدموں میں گر گیا تھا۔ اوہ مناہر بیٹا، بچکانہ حرکتیں چھوڑ دو۔ فارغ ہو تو کچن میں اپنی مما کا ہاتھ بٹاؤ۔ اس کے پاپ کارن سمیٹتے ہوئے دادو اسے مخاطب تھی۔ اوکے دادو۔ خلاف توقع وہ چپ چاپ کچن کی جانب بڑھنے لگی۔ تب اس کے کانوں میں ریان کی آواز پڑی۔ کاش آپی کی شادی شہریار بھائی سے ہو جاتی تو آپی اب لندن نہ جا رہی ہوتی۔ جبکہ دادو اسے کہہ رہی تھی، جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ آپی جلدی ریڈی ہو جائیں، اویس بھائی بہت دیر سے آپ کا ویٹ کر رہے ہیں۔ اویس ان کی خالہ کا بیٹا تھا، اگر پاپا نہ ہوتے تو کب کے اوپر آ جاتے۔ انم تیزی سے بول رہی تھی اور وہ چپ چاپ آنکھیں موندے بیڈ پر دراز تھی۔ آپی اٹھے نا۔ جب وہ ٹس سے مس نہ ہوئی تو انم نے قریب آ کر اسے ہلایا تھا۔ یار میرا موڈ نہیں ہے۔ اس نے کروٹ بدلی۔ واٹ؟ آپی نیچے تماشا بن جائے گا۔ اویس بھائی کے غصے کا آپ کو معلوم تو ہے، اور ماما بھی آپ کو ڈانٹیں گی۔ چلو بھائی، وہ شال کندھے پر ڈال کر بولی۔ اس حلیے میں بکھرے بالوں کو جب انم نے اسے کیچر میں جکڑتے ہوئے دیکھا تو ہچکچائی۔ اگر اس حلیے میں لے کے جانا ہوا تو لے جائے گا، وہ لاپرواہی سے کہتی ہوئی نیچے اترنے لگی۔ دادو کمرے سے نماز پڑھ کر نکلی تھی اور مناہر اوپر سے نیچے اتر رہی تھی، مگر اویس دادو کو اگنور کرتا ہوا مناہر کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ کم آن مناہر، کب سے تمہارا ویٹ کر رہا ہوں، اور یہ کیا تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ وہ اس کا حلیہ دیکھ کر جھنجھلایا تھا۔ اب میری طبیعت نہیں ٹھیک۔ اویس پھر کبھی پروگرام بنا لینا، مناہر صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ پھر کبھی کیوں؟ کہ ٹکٹ آج ہی ہیں تو تمہیں بھی کیوں نہیں؟ میرے ساتھ چلنا ہوگا، وہ بھی تیار ہو کر۔ دادو کو جھٹکا لگا تھا۔ وہاں جاؤ گے تو رات ہو جائے گی، ہم اپنی بچی کو اتنی دیر تک گھر سے باہر نہیں چھوڑ سکتے۔ دادو نے صاف انکار کیا تھا۔ دادو اب کنسرٹ دن میں تو ہونے سے رہے، اور مناہر کے ساتھ میں ہوں نا۔ میری طرف سے مناہر کو جب وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے تو دادو اپنی بات پر قائم تھی۔ آنٹی آپ سمجھائیں نا دادو کو، کیسی جاہلوں والی باتیں کر رہی ہیں۔ اس سے پہلے کہ مسز بشیر کچھ کہتی ہیں، بشیر ابرار بول پڑے۔ میرا خیال ہے اماں ٹھیک کہہ رہی ہیں، رات کے 9 بج چکے ہیں اور رات کے اس پہر میں مناہر کو باہر گھومنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔
शादी के बाद चाहो इसे जहाँ चाहो ले जाना। बशीर अबरार ने दो टोक अल्फाज में कहा था, जिस पर वो फौरन उठ खड़ा हुआ था। भाई चाय तो पी लें, अनम चाय लेकर आई थी, मगर वो तेजी से बाहर निकलता चला गया था। आप इसे कुछ और भी कह सकते थे। अभी आपा का फ़ोन आएगा और वजाहत मुझे देनी होगी। मिसेस बशीर सर पकड़कर बैठ गई थी, जबकि दादो और बशीर अबरार मुतमिन बैठे थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अच्छी लड़कियां अच्छे बर्ताव का मुजाहरा करती हैं मेरी जान। तुम्हें नहीं मालूम कि आजकल अच्छे रिश्ते आसानी से नहीं मिलते, इसलिए अगर तुम्हारा नसीब तुम्हारे पास खुद चल कर आया है तो इसे मत ठुकराओ। मिसेस बशीर मनाहिल को समझा रही थी। वो सब ठीक है मम्मा, मगर अवैस का रवैया अजीब है। वो पोजेसिव है, वो सब कुछ अपनी मर्जी से करना चाहता है। इसे मेरी परवाह नहीं बेटा। लड़के शुरू में ही लापरवाह होते हैं, बाद में सब ठीक हो जाता है। तुम ये भी तो देखो ना कि इसके पास क्या कुछ नहीं है। डिग्री, जॉब, अच्छा घर, गाड़ी, मल्टी नेशनल। और तुम्हें क्या चाहिए? मम्मा मुझे इज्जत चाहिए, मोहब्बत और बरम, जो मुझे अवैस के रवैये में नज़र नहीं आता। सब ठीक हो जाएगा, एक दफ़ा शादी हो जाने दो। मम्मा मनाहिर ने इल्तिजाइया नज़रों से देखा, मगर मिसेस बशीर ने चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया था। चलो, हारन की आवाज़ सुनते ही तैयार मनाहिल को उन्होंने इशारा किया था। वेरी नाइस, अवैस ने मनाहिल के सरापे पर नज़र डालते हुए कहा था और इसके लिए अपनी कार का दरवाज़ा खोल दिया था। वैसे अगर तुम आज एस्ट्रन के बजाय वेस्टर्न ड्रेस पहनती तो ज़्यादा अच्छा लगती। इसकी खूबसूरत सी पर्पल करती वाइट पजामा और प्रिंटेड दुपट्टे को देखकर वो हंसा था, जिस पर मनाहिल खामोश रही, जबकि अवैस ने म्यूज़िक ऑन कर दिया था। सीवी के करीब इस खूबसूरत से रेस्टोरेंट में 3 नौजवान इनके मुतजे थे। और लेट कर दिया तुमने अवैस, इनमें से एक बोला। बस यार, ट्रैफिक में फंस गया था। इनसे मिलो, ये यासर, मेहराब और कैसर हैं। अस्सलाम वालेकुम भाभी। यासर ने इसकी तरफ हाथ बढ़ाया था। वालेकुम सलाम। मनाहिल ने हाथ मिलाने के बजाय जवाब पर इक्तफा किया था, जिस पर यासर का मुंह बना हुआ था। ये मेरे फ्रेंड्स हैं मनाहिल, अवैस ने इसे कोहनी मारते हुए आशिकी से कहा था। मैं जानती हूँ, कम ऑन यार, चलो बैठते हैं, कैसर ने मामला निपटाते हुए कहा। अवैस काटती निगाहों से मनाहिल को घूरता हुआ बैठा था, जबकि मनाहिल इससे लापरवाह अपने दुपट्टे को करीने से कंधे पर डालती हुई बैठ चुकी थी। मुझे लगता है तुमने हमारे बारे में भाभी को नहीं बताया था, मेहराब ने मुस्कुराते हुए पूछा। जी ऐसा ही है, बिल्कुल। अगर अवैस मुझे बता देता तो शायद मैं ना आती, मनाहिल ने मुस्कुराते हुए कहा था, जिस पर मेहराब के लब बिंच गए थे। वेटर करीब आया मेन्यू कार्ड लेकर, यासे सबसे पूछ कर आर्डर लिखवाने लगा। शहरयार, अब हमें भूख लग रही है, अब मैं मज़ीद कहीं नहीं जाऊंगी। पहले पेट पूजा भी, फिर काम दूजा। मैं ना भाभी, फिक्र मत करें, अब जो भी करीबी रेस्टोरेंट होगा आपको डिनर करवा दूंगा। थोड़ी देर बाद 2 साला माज अपने चाचू की उंगली थामे रेस्टोरेंट की सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। यहाँ आ जाएं। वो भाभी और माज के साथ एक तरफ बैठ गया था। देर हो रही है अवैस, मेरा ख्याल है अब हमें घर चलना चाहिए। ये आवाज़ जानी पहचानी थी। इसने चारों तरफ नज़रें दौड़ाई। अक्का में बिलाशुबा मनाहिल थी। ऐसी भी क्या जल्दी है मेरी जान, चलते हैं। हम पहले कनस्ट्रेट जाएंगे, फिर घर। अवैस हंसा। जब आपको दादो और पापा ने मना कर दिया है तो आपने मेरे लिए टिकट क्यों लिया? मनाहिल ने आवाज़ से गुस्सा झलक रहा था। क्योंकि तुम मेरी फियांसी हो। फियांसी हूँ, मनकुआ नहीं। मनाहिल हत्थे से उखड़ी थी और अपने सोफे से उठ खड़ी हुई थी। टेक इट ईजी बेबी, सिट डाउन। मैं कोई बेबी नहीं हूँ जो तुम्हारी बातों में आ जाऊं। अगर तुम ले जा सकते हो तो ले जाओ, वरना मैं खुद ही घर चली जाऊंगी। यार अवैस, तुम कहाँ फंस गया? इतनी पेंडू लड़की यार, अपने सर्कल में कोई अपनी जैसी देख। सारी पार्टी का मज़ा करकरा हो गया। मेहराब ने मुंह बनाया था। आज मनाहिल, तुम इस तरह नहीं जा सकती। आज तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। अवैस ने इसका हाथ थाम लिया था। छोड़ो मेरा हाथ। मनाहिल ने तड़प कर अपना हाथ इसके शिकंजे से निकालना चाहा था, मगर बेसूद। गुस्से और बेबसी के आलम में मनाहिल ने इसके चेहरे पर थूका था, जिस पर अवैस का हाथ उठा था और जिल्लत के खौफ से इसने मुंह पीछे किया था। मगर क्या इसका हाथ इसके शिकंजे से निकल गया था? इसने बंद आंखें खोली तो अवैस का हाथ शहरयार ने पकड़ा हुआ था। एक कमज़ोर लड़की को अकेला देखकर इस पर रोब डालते हो, और तुम में से किसी को शर्म नहीं आई? अपने दोस्त की हरकतों और ज़बान दराजी पर इसके साथ बैठे दोस्त उठे थे। छोड़ो अवैस, तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? अवैस कराया। मैं जो कोई भी हूँ तुमसे अच्छा हूँ।
اپنے دوست کو یہاں سے لے جاؤ ورنہ میں اسے اتنا ماروں گا کہ اپنا چہرہ بھول جائے گا۔ اس سے پہلے کہ ویس شہریار پر جھپٹتا اس کے دوست اسے لے گئے تھے، اس کے گرد ہجوم تھا۔ یہ چلائیں آپ سب، یہاں سے تماشا نہیں ہو رہا۔ شہریار کی بلند آواز اور روبدار شخصیت نے ہجوم کو منتشر کر دیا تھا۔ مناہل اذیت سے صوفے پر رہ گئی تھی اور اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر رونے لگی تھی۔ نینا بابی اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی تھی اور دلاسا دینے لگی تھی۔ آج کے دن بشیر والا کی رونقیں عروج پر تھیں۔ شگوفوں اور کہکہوں سے در و دیوار گونج رہے تھے۔ ڈرائنگ روم میں شہریار کے برابر میں بیٹھی مناہل شرما رہی تھی، جبکہ شہریار کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ پنجاب سے چودھری دیدار بخت کا پورا خاندان مناہل کو دیکھنے اور ملنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ اس دن کے واقعے کے بعد بشیر ابرار نے یہ رشتہ ختم کرنے میں ہی عافیت جانی تھی، جبکہ اسی ہفتے دادا جی اپنی بیگم سمیت پھر بشیر ابرار کے گھر مناہل کے سوالی بن کر آ گئے تھے۔ اس دفعہ بشیر ابرار نے مناہل کی رضامندی جاننے کے بعد رشتہ فوراً قبول کر لیا تھا۔ بقول چودھری صاحب کے منگنی سادگی سے کر لیتے ہیں اور شادی دھوم دھام سے کریں گے۔ آئی ایم سوری، مناہل نے دھیرے سے شہریار کو کہا تھا۔ کس لیے؟ شہریار کو حیرت ہوئی تھی اس دن پینڈو کہنے پر۔ میں نے برا نہیں منایا تھا، لیکن مجھے لگا جب اویس نے مجھے اس لفظ سے پکارا تھا، لیکن مجھے نہیں لگا تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ تم میرے ماحول کو نہیں جانتی تھی۔ اگر تم مجھے جانتی تو مجھے اس طرح مخاطب نہ کرتی۔ مجھے معاف کر دیں، کوشش کرنا کہ آئندہ ایسا کچھ نہ کہنا، ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گا۔ شہریار نے اس سے خفا ہوا تھا۔ چودھری صاحب اور چودھرانی قریب آ رہے تھے انگوٹھی پہنانے کے لیے، تبھی مناہل کا فون بجا تھا۔ یار ہم سب ریڈی ہیں، بس تمہارے جواب کا انتظار ہے۔ دوسری طرف نشین تھی۔ دیکھو نشین، ران وان چھوڑو، کسی اور ڈش کا نام بتاؤ، میں وہ لے کر آؤں گی۔ مناہل بولی، میں بہت بیزی ہوں، پاپا دبئی جانے والے ہیں، کیسے ارینج ہوگا سب؟ جبکہ شہریار اسے اشاروں سے کہہ رہا تھا کہ ہاں کر دو، جس پر مناہل اسے منع کر رہی تھی۔ دیکھو مناہل، تم پیچھے نہیں ہٹ سکتی، ہم سب تم سے ناراض ہو جائیں گے۔ غلطی سے اسپیکر آن ہو گیا تھا۔ نشین میری بات سنو، مناہل چیخی۔ ارے میری نوں بول دے کہ ران نہیں، پارٹی میں ہم بھنا ہوا بکرا بھجوائیں گے۔ آخر کو میرے پتر کو کمی کیا ہے؟ اس کے پاس صرف ایک بکرا ہی نہیں ہے، یہ تو خود بکروں والا منڈا ہے۔ دادا جی مناہل کے پاس جا کر بولے اور فضا کہکہوں سے گونج اٹھی۔